اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ آج عید غدیر کی شب ہے، مولا امیر کے اعلان ولایت کی شب ہے، اور کل کا دن مولا امیر کے اعلان ولایت، اعلام خلافت بلا فصل کا دن ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ عید غدیر کے حوالے سے مختصر بات کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید غدیر کے دن کے اعمال ہیں اس حوالے سے مختصر گفتگو کروں۔ تو میں غدیر کے موضوع پہ اپنے کیا الفاظ پیش کروں، بس یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اعمال کی طرف جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے اے رسول۔ اب رسول اکرم کو دوسری جگہوں پہ تو القاب کے ساتھ بھی بلایا گیا ہے، اے چادر والے، اے مزمل، اے مدثر، لیکن یہاں پر ان کو عہدے اور منصب کے ساتھ اللہ بلا رہا ہے۔ اے رسول بلغ، تو تبلیغ کر، تو پہنچا۔ کیا پہنچائے؟ ما، وہ چیز، انزل الیک من ربک، جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب عربی گرامر کے اعتبار سے بلغ فعل امر ہے اور انزل فعل ماضی ہے، یعنی ابھی خدا نازل نہیں کر رہا، بلکہ جو چیز ماضی میں نازل خدا کر چکا ہے، اور پھر ما کے ساتھ وضاحت کی گئی کہ جو تم پر نازل کی گئی۔ کلیئر بات نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر عملی طریقے سے رسول اکرم کر کے بتانے والے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پھر اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کی اتنی تو اہمیت بتا رہا ہے کہ اے رسول اگر تو نے یہ تبلیغ نہیں کی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ تم نے رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ یعنی رسول اکرم نے 23 سال تبلیغ دین کی ہے، یہ ان کا آخری حج ہے۔ خم غدیر ایک ایسا میدان ہے جہاں، یا ایک ایسا چوراہا چورنگی ہے جہاں پر کوئی راستہ شام کی طرف جاتا ہے، ایک یمن کی طرف جاتا ہے، ایک مدینے کی طرف۔ وہاں پر رسول اکرم نے تمام حجاج کو کہا کہ آپ رک جائیں، اور لازمی رک جائیں۔ تو پیدل کا سفر ہوتا تھا، گھوڑے، کھچر، اونٹ کا سفر ہوتا تھا، تو جو پیچھے رہ گئے ہوں گے ان کا انتظار کیا ہوگا۔ بہرحال وہاں پر رک جائیں۔ وہاں پر پھر رسول اکرم نے ایک ممبر بنوایا، پلانوں کا، اونٹ کے پلان جو اونٹ کے کمر پہ رکھ کے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنایا۔ اب سب لوگ بہرحال تعجب میں تھے، حتیٰ کہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ کچھ حجاج نے تو اپنی یہ عبا، سب عرب پہنتے، سر پہ ڈال دی، پاؤں کے نیچے بھی کوئی جو ہے کپڑے وغیرہ انہوں نے رکھے۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ ابھی پہنچاؤ، کیونکہ بلغ فعل امر ہے اور اس کا تعلق زمان حال سے ہے۔ بلغ، ایسے نہیں کہ کل پرسوں پہنچا دینا، نہیں، ابھی پہنچاؤ جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی تھی، اور اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو گویا تبلیغ کا کام ہی نہیں کیا۔ گویا کہ یہ ایک کام ایسا کام ہے جو تبلیغ دین پر بھاری ہے، 23 سال کی محنت پہ بھاری ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کام میں ممکن ہے کوئی شریر لوگ ہوں، ممکن ہے کوئی آپ کے مخالف ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتا۔ اب
جب یہ آیت رسول اکرم پر نازل ہوئی، رسول اکرم ممبر پہ گئے، لوگوں سے بہت کچھ رسول اکرم نے اعتراف کرے، کیا میں نے تمہیں توحید کے بارے میں نہیں بتایا، میں نے تمہیں یہ دین کی بات نہیں بتائی، یہ دین کی بات نہیں بتائی؟ سب نے کہا جی بتائی، جی بتائی۔ پھر رسول اکرم نے ان کو کہا کیا میں تمہارے نفس سے زیادہ تم پر اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں رکھتے ہیں۔ تو اتنے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم نے ادھر ادھر یوں سمجھے دیکھا، اب جب دیکھا تو سب تعجب میں کہ رسول اکرم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنے میں کہا قم یا علی، اے علی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بے شک کہ میں تمہیں اپنا ولی بناتا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ لمبی چوڑی رسول اکرم کی حدیث ہے۔ رسول اکرم عموماً رحمت للعالمین ہو کے دعائیں دیتے تھے، لیکن اس خطبے میں اور غدیر والے دن انہوں نے کچھ بد دعائیں بھی دی ہیں۔ ان بد دعاؤں میں سے 2 جملے یہ ہیں، اللہم آد من آدہ، اے اللہ تو دشمن بن جا اس کا جو علی کا دشمن بنے، اے اللہ تو جو ہے کیا ہے اسے خوار کر جو علی کے شان میں گستاخی کرے۔ تو یہ بد دعائیں دی ہیں۔ اب مزید اس پہ میرے خیال میں کافی علماء خطباء بات کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، تو اس سے مزید میں بات نہیں کروں گا۔ باقی وہ اعمال کی طرف آپ کی خدمت میں جو ہے کیا ہے وہ اعمال پیش کرتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو کرنے ہیں۔ اعمال مختلف ہیں، ان میں سے ایک عمل، اب ترتیب نہیں ہے، آپ جو پہلے عمل کریں۔ پہلا عمل تو بہرحال یہ ہے کہ اس دن رات کے اعمال ہیں، لیکن یہ میری شاید اپلوڈ کرنے میں دیر ہو جائے تو رات والے اعمال پھر آپ کے کام کے نہ ہوں۔ بہرحال وہ مفاتی میں اگر کوئی رات کو میرے کلپ سنتا ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دن کے اعمال یہ ہیں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کریں یا زیارت پڑھیں۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ اور کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم السلام علیک یا امیر المؤمنین، نجف میں ہیں تو وہاں پڑھیں، دور ہیں تو یہاں پاکستان ہندوستان میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے اخوت اور بھائی چارگی کا سیگا پڑھنا، کیونکہ رسول اکرم نے مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنایا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا، تو حضرت علی کو کہا کہ میں آپ کو اپنا بھائی بناتا ہوں۔ تو اس دن وہ بھائی چارگی کے سیگے پڑھے جاتے ہیں، باقاعدہ جس طریقے سے نکاح پڑھا جاتا ہے۔ تو ان سیگوں کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ یعنی 2 مومن آپس میں پڑھیں گے، ہم آپس میں بھائی ہیں، پھر وہ مفاتیح الجنان میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، اور اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور خود کو سنوارنا، یہ بھی جو ہے کیا ہے بہترین عمل ہے۔ دعائے ندبہ پڑھنا، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ امام زمانہ جو کہ غدیر کے وارث ہیں ان کے ظہور کی بھی دعا ہے۔ صلوات پڑھنا جتنا ہو سکے، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا، اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے کیا ہے وہ خوش کرنا، اور جو غریب ہیں ان کو جو ہے کیا ہے خرچی دینا، حتیٰ کہ امیر کو بھی خرچی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ احادیث میں ملتا ہے کہ آج کے دن اگر کوئی شخص 1 درہم دینا چاہے تو وہ 1000 درہم دینے کے برابر ہے۔ پاکستان میں کوئی 1 روپیہ دینا چاہے تو 1000 روپیہ کے برابر ہے۔ اور آج کے دن یعنی جو کل کا دن ہے اس میں جتنا ہو سکے دعا کریں اپنے لیے، دوسرے مومنین مومنات کے لیے۔ روزہ رکھنا انتہائی ثواب رکھتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل کا روزہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے زندگی میں روزے رکھے ہوں۔ یعنی اگر 80 سال کا ہے، 80 سال لگاتار روزے رکھے، ان کا ثواب ایک طرف ہے اور آج کے دن کا ثواب ایک طرف ہے۔ صدقہ دینا بہترین جو ہے کیا ہے وہ عمل ہے جو اس دن کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ہے کیا ہے اپنے گھر کے افراد کا، حتیٰ کہ اپنے مرحومین کا، اپنے زمانے کے امام کا صدقہ نکالیں۔ اور اس دن دعوتیں کرنا، کھانا کھلانا بہت ثواب رکھتا ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں ایسے بھی ملتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی بندے کو کھانا کھلایا تو یہ کھانا کھلانا ایسے ہے جیسے آپ نے تمام انبیاء اور صادقین اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہو۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا
ایک दूसरे को मुबारक कहना, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है, और खुदा का शुक्र बजा लाना कि खुदा ने मुझे नेमत दी कि मैं हज़रत अली की विलायत को मानता हूँ, ये भी एक अमल है। और इस दिन पर ये जो नमाज पढ़ी जाती है वो कैसे पढ़ी जाती है। बहरहाल आज मैंने एक इश्तहार देखा कि पाकिस्तान के किसी शहर में कल वो नमाज बजमात पढ़ेंगे, और उन्होंने लिखा है कि ईद गदीर की नमाज बजमात। तो इस मौजू पे मैं ज़्यादा नहीं बात करता, मैं ये कहूँगा कि भाई पहले आप तकलीद करें। अगर आपका मुज्तहिद आपको इजाज़त देता है कि सुन्नती नमाज जमात के साथ पढ़ें तो आप भली पढ़ें, अगर इजाज़त नहीं देता है तो फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आम तौर पर सुन्नती नमाज को जमात के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, सिवाय नमाज ईद फ़ितर, नमाज ईद कुर्बान और नमाज इस्तिस्का, जो बरसात के लिए नमाज पढ़ी जाती है। अलबत्ता ये जो 2 ईद की नमाज है, इसको फिर हमारी अवाम ज़रूरी समझती है कि जमात के साथ पढ़े, नहीं, ये भी आप अकेले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हत्ता कि मैं जिस मुज्तहिद का मुक़ल्लिद हूँ वो तो कहते हैं अकेले पढ़ें तो ज़्यादा सवाब है, लेकिन जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती है। तो बहरहाल गदीर के बारे में हमारे बुज़ुर्ग उलमा में से किसी का कौल है कि जमात के साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर कोई ये जमात के साथ पढ़ना चाहता है तो अपने मुज्तहिद की फतवा अगर पाता है तो वो पढ़ सकता है। तो ये नमाज इंतहाई अहमियत वाली है। ये ज़वाल से तकरीबन आधा घंटा पहले पढ़ी जाएगी। 2 रकात नमाज है, हर रकात में सूरह हमद के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़नी है और 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, लेकिन वह हम फ़ीहा खालिदून तक, और 10 मरतबा जो है वो सूरह कदर पढ़नी है। तो ये जो है पहली रकात में भी यही पढ़नी है, दूसरी रकात में भी यही पढ़नी है। मैंने जिस किताब को देखा तो उसमें कुनूत का जिक्र नहीं है। कुनूत बहरहाल मुस्तहब अमल है, कोई वाजिब अमल नहीं है। आम तौर पर हर दूसरी रकात में कुनूत होता है। अच्छा, गुस्ल आपने किया तो बेहतर है कि आप उसी गुस्ल के साथ इस नमाज को भी पढ़ें ज़वाल से आधा घंटा पहले। इस नमाज का सवाब कितना है, इस बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा उसे 1 लाख हज का सवाब मिलेगा, 1 लाख उम्रे का सवाब मिलेगा, और उसकी जो हाजत होगी अल्लाह से चाहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी वो हाजत पूरी करेगा। तो तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि अगर ये आप आमाल करते हैं तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात दूर करे और जो मेरी हाजतें हैं वो पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह मुझे भी तौफीक हुई और ये मैंने आमाल किए तो मैं भी आपके लिए दुआगू रहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।